السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، یہ آپ کا عزیز چینل اردو لٹریچر ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ: اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو واضح کرنا سکھایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 3-4۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو قوت گویائی عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات، اپنے احساسات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کے احساسات و خیالات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، ان کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس کے استعمال کرنے کے لیے کچھ عناصر ہیں جسے وہ استعمال میں لاتے ہیں۔ زبان عام طور پہ جملوں کو استعمال میں لا کر ہم اپنے خیالات و احساسات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جملے کس سے بنتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل صحیح آپ نے سوچا، یہ جملے الفاظ سے بنتے ہیں۔ اور وہ الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ وہ الفاظ حروفوں کے مجموعے سے بنتے ہیں۔ جب حروف ایک صحیح ترتیب میں رکھی جاتی ہے تو پھر وہ الفاظ بنتے ہیں، اور ان الفاظ کو ایک درست ترتیب میں رکھ کر جملے بنائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی باتوں کو، ہم اپنی معافی ضمیر کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ حروف، الفاظ اور جملے، بلکہ مکمل زبان، یعنی حروف کتنے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کو کیسے جوڑا جائے تو ایک لفظ وجود میں آتا ہے، الفاظ کیسے بنتے ہیں اور الفاظ کو کیسے ترتیب میں رکھ کر جملے بنتے ہیں، اس کے لیے ہر ایک زبان میں کچھ اصول ہوتے ہیں، اور کسی بھی زبان کو اچھے ڈھنگ سے بولنے لکھنے کے لیے انہی قواعد کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ ان قواعد کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ ہاں، قواعد کے نام سے جانتے ہیں، بالکل قواعد کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زبان، اپنی پیاری زبان اردو کے قواعد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اردو قواعد کے مختلف موضوعات کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 5 حصے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ہجے، جسے آرتھوگرافی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے صرف، جسے ایٹیمولوجی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نحو، جسے سنٹیکس بولتے ہیں۔ چوتھا بیان، جسے ریٹورک بولتے ہیں، اور 5واں ہے عروض یعنی پروسڈی۔ آئیے ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہیں اور یہ کس سے بحث کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ان کی تفصیلات کو بھی دیکھیں گے، یکے بعد دیکھتے جائیں گے۔ علم ہجے، اس میں حروف اور حرکات کا بیان ہوتا ہے، اس کو تفصیلاً آج ہی دیکھیں گے۔ اگلا ہے صرف، اس کے ذیل میں لفظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث کی جاتی ہے۔ نحو، اس کے تحت جملے کے اجزاء، ان کی تقسیم اور جملوں کے باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہوتا ہے۔ چوتھا بیان، اس میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ بحث کریں گے۔ 5واں اور آخری ہے عروض۔ عروض اس کے تحت نثر کے برعکس اس کا تعلق شعر سے ہے، اس کے تحت شعر کے وزن سے بحث کی جاتی ہے۔ اب ہم پہلے کی طرف آتے ہیں، ہجے، علم ہجے کی طرف۔ علم ہجے کیا ہے، وہ کس سے بحث کرتی ہے؟ علم ہجے میں کسی زبان کے الفاظ کی آوازوں کو علامت کے ذریعے تحریر میں لانے اور تحریر کو آوازوں میں ظاہر کرنے سے بحث کی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں با، جیسے بارش کہے تو دیکھیے اس میں با رش،
ہے بارش، اس آواز کو کیسے ہم حروف میں لکھیں گے، ان کو کون سی علامت دیں گے، اور اگر وہ علامت دی گئی ہے تو پھر ہمیں اسے کیسے آواز میں تبدیل کرنا ہے، اس سے بحث ہوتی ہے علم ہجے۔ یعنی وہ اعراب کے ذریعے سے، حرکات اور سکنات کے ذریعے سے وہ بتاتا ہے کہ کسی حرف کو ہم کیسے آواز میں بدلیں گے۔ علم ہجے یہ سادہ آوازوں، ان کی تحریری نقول یا علامتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب سادہ آوازیں یا حروف تحریر میں آتے ہیں تو حروف تہجی یا علم ہجے کہتے ہیں۔ یعنی ان آوازوں کو جو علامت دی جاتی ہے ان علامتوں کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو رسم خط میں اصوات کو تحریر میں ظاہر کرنے کے لیے علامتیں مقرر کی گئی ہیں۔ جن علامات کا لکھنا لازمی ہوتا ہے انہیں حروف ہجے یا حروف تہجی کہتے ہیں، جیسے الف، بے، جیم، دال۔ تو یہ ہم نے مختصراً علم ہجے کی 2-3 تعریفیں ہیں، بلکہ یہ تشریح ہے جس سے ہم علم ہجے کو سمجھیں۔ خیر میں کہا گیا تھا کہ جو علامتیں ہیں ان کو ہم حروف تہجی کے نام سے جانتے ہیں۔ حروف تہجی جو ہجے سے بنا ہے، حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تہجی سے مراد ہجے کرنا، الفاظ کے زیر زبر کو الگ الگ ادا کرنا۔ حروف تہجی مفرد حروف اور ان کی مقررہ ترتیب کا نام ہے۔ ابجد، جس طرح حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں اسی طرح اس کا دوسرا نام ابجد بھی ہے۔ حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں اور ابجد کا ابتدائی لفظ الف، بے، جیم، دال سے بنا ہے۔ اس کے پورے الفاظ یہ ہیں جس میں عربی کے الف سے یا تک کے حروف آ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں انہیں۔ ابجد، حوض، خطی، کلیمن، صعفس، قرشت، ثخت، ضغ۔ تو یہ تھے، یہ اس میں مکمل عربی کے جتنے حروف ہیں وہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں۔ آئیے ہم حروف تہجی کو دیکھتے ہیں۔ حروف تہجی، حروف تہجی 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مفرد ہیں اور دوسرا ہے مرکب، مرکب حروف اور مفرد حروف۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ مفرد حروف کتنے ہیں اور مرکب حروف کتنے ہیں اور مکمل حروف تہجی کتنے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عام طور پہ پہلے مرکب حروف کو حروف تہجی میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس میں ہا کو جوڑنے کی وجہ سے اسے دوسرا مرکب بنتا ہے، وہ حرف میں شامل نہیں ہے۔ لیکن لسانیات کے خاص طور سے ماہرین اصوات نے اسے ثابت کیا کہ الگ سے یہ حرف ہیں، مکمل طور پہ یہ حرف ہیں، اس لیے انہیں حروف تہجی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے جیسے یہ 37 اور 15 52 ہو رہے ہیں۔ بہت سارے اس میں اقوال ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ صرف 51 ہے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ 53 ہے، 54 ہے، 58 ہے۔ آئیے اب ہم ایک ایک حرف کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے الف۔ الف میں کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہے۔ یہ جو دکھ رہی ہے اسے الف مکسورہ بولتے ہیں، اور ایک دوسری شکل ہے جسے ہم الف ممدودہ بولتے ہیں، جس کے اوپر مد دیا ہوا رہتا ہے۔ بے، پے، پھے، پے کے بعد تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، اسے ہائے خطی بولتے ہیں۔ خے، دال، ڈال، ذال، رے، اڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، اسے صاد بھی بولتے ہیں۔ ضاد، ضاد، طوئے، ضوئے،
عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا چھوٹی یا بڑی یا۔ آئیے اب ہم مرکب حروف کو دیکھتے ہیں۔ بھے پھے تھے ٹھے جھے چھے دھے ڈھے ڑے ڑے کھے گھے لے میں نے۔ تو یہ ہو گئے 15 اور 37 52۔ لیکن جیسا کہ شروع میں بات آئی تھی کہ حروف تہجی کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف رہا ہے کہ 52 ہیں 53 ہیں، تو مفرد حروف کے سلسلے میں بات آئی ہے اور مرکب کے بارے میں بھی۔ مفرد کو 35 36 37 38 تک بات آئی ہے اور مرکب کو 14 15 کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے تعداد میں فرق پڑ جاتی ہے۔ خاص طور سے حمزہ کے بارے میں جو اس میں شامل کیا گیا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حروف نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں رشید حسن خان کی کچھ اقوال ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ رشید حسن خان کا نام محتاج تعارف نہیں، وہ درجہ اول کے محقق و مدون تھے۔ انہوں نے کلاسیکی ادب کے بعض اہم کتابوں کو اتنی توجہ محنت اور صحت و سلیقے سے مدون کیا کہ اردو میں ان کی تدوینات کو معیار اور مثال بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حمزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے عبارت کیسے لکھیں، اس میں صفحہ نمبر 90 پر لکھتے ہیں کہ حمزہ حرف بھی ہے اور علامت بھی۔ مثلا جلوہ یار میں اضافت کی علامت کے طور پہ آیا ہے، اور جاؤ سائل مسئلہ بائبل انشاءاللہ علاء الدین ثناء اللہ میں یہ حرف کے طور پر آیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 351 پہ کہ اردو میں اس یعنی حمزے کو حرف مانا جائے گا، اس لیے کہ اردو میں مثلا لکھنؤ کو نہ لکھنؤ لکھا جا سکتا ہے نہ لکھنؤ۔ اسی طرح علاء الدین کو یا کے ساتھ علاء الدین نہیں لکھا جا سکتا، نہ صرف واو کے ساتھ علاء الدین لکھا جائے گا۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حمزہ کوئی حرف نہیں؟ یہ بات مان لینا چاہیے کہ اردو میں حمزہ مستقل حرف کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی حیثیت سے الفاظ کا جز ہوتا ہے۔ حروف تہجی کی پرانی ترتیب میں اس کو ہا کے بعد جگہ دی جاتی رہی ہے اور اس ترتیب کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رہا حمزہ کے بارے میں، یعنی یہ بات متیقن ہو گئی کہ حمزہ اس میں شامل ہے، اور اس طرح یہ 52 حروف تہجی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ یہ حروف تہجی کس کس زبان سے آئی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کئی زبانوں کے اشتراک سے بنا ہوا ہے، اس میں ترکی کا بھی اثر ہے، سنسکرت کا بھی، ہندی، فارسی، عربی، ان تمام زبانوں کے الفاظ ہیں۔ تو جس طرح الفاظ ہیں اسی طرح حروف بھی کئی زبانوں سے اس میں آئے ہوئے ہیں، تو انہیں دیکھیں گے کہ کون کون سے حروف کس زبان سے آئے ہوئے ہیں اور کون ایسا حرف ہے جو کئی زبانوں میں مشترک ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں، اگلے قواعد کی ویڈیوز میں اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔